الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس رمضان المبارک جیسے مہینہ عطا کیا۔ دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر کچھ ضروری مسائل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو، میں جو آپ لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں خاص طور سے اکثر نوجوان طبقہ غلطی کر جاتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، ہم اپنے مسائل کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ مسائل یہ ہیں کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو مسائل بیان کرنی ہیں وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اس کو بغور سنیں۔ کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح قصداً اپنے اختیار سے منہ بھر قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ یاد رہتے ہوئے کلی کرتے وقت، میرے جملوں میں غور کیجیے گا، روزہ یاد رہتے ہوئے کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت یا کسی مرد کو چھونے سے انزال ہو جانا، یعنی منی کا نکل جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جس کو نہیں کھائی جاتی، ایسی چیز کو نگل جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے لکڑی، لوہا، کچے گیہوں کا دانہ، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک میں یا حلق میں پہنچانا، جیسے بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھا پی لیا، یاد آنے پر یہ خیال کیا کہ اب تو روزہ ختم ہو گیا، پھر قصداً جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھائے، یعنی وقت نکل چکا تو اس کے بعد سحری کھائے تو بھی روزہ اس کا ہوا ہی نہیں، دن باقی تھا ابھی۔ اسی طرح دن ابھی باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ سورج ڈوب گیا، وقت آ گیا، افطار کر لیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ جو میں نے چیزیں بتلائی، غالباً 8 یا 9، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور لے لیجئے، جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں قضا بھی لازم نہیں آتی اور کفارہ بھی لازم نہیں آتی۔ اب کفارہ کیا چیز ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے متواتر رکھے، لگاتار 60 روزے رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ اگر ناغہ ہو گیا تو پھر سے متواتر 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر روزے کی طاقت نہیں
تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ اب دوسری بات وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی آپ غور سے سنیں۔ بلا ضرورت کسی چیز کو چبا جانا یا ناک وغیرہ میں نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، یا پیسٹ یا منجن و کوئلے سے دانت صاف کرنا، ان سب صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام دن حالت جنابت میں رہنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں، مکروہ ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنا، کسی کے عدم موجودگی میں آج کل ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، تو کسی کے عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا جو ہر حال میں حرام ہے، روزہ میں اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ روزہ میں لڑنا جھگڑنا گالی دینا، خواہ انسان کو گالی دی جائے یا کسی جانور کو بے جان چیز کو، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب چلیے دوستو، وہ چیزیں جن سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مسواک کرنا، اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مسواک تو اچھی چیز ہے، آقا کی سنت ہے۔ اسی طرح سر یا مونچھوں میں تیل لگانا، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، خوشبو سونگھنا، گرمی یا شدت پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، اسی طرح کسی قسم کا انجیکشن لگوانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لوگ اکثر اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہ بلا اختیار گیا ہے۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ کان میں پانی بلا ارادہ چلا جانا، عام طور پر ہوتا ہے لوگ نہروں میں جاتے ہیں نہاتے ہیں، اگر اس کے درمیان بلا اختیار بلا ارادہ پانی کان میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خود بخود خے آ جانا، اس سے بھی روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ سوتے وقت احتلام ہو جانا، انسان سو جاتا ہے خواب دیکھ لیتا ہے تو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اگر خواب میں یا صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہ کیا، یعنی سوتا رہا غسل نہ کیا اور اسی حالت میں روزہ کی نیت کر لی، تو روزہ میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر بیوی کو اپنے خاوند یا نوکر کو آقا کا غصہ کا قوی اندیشہ ہو، کیا اندیشہ ہوتا ہے عام طور پر دیہاتوں میں بیوی نمک زیادہ ڈال دے تو شوہر مار دھار کرنے لگتے ہیں، تو اگر قوی اندیشہ ہو کہ شوہر مجھ پر حملہ کر دے تو کھانے میں نمک چکھ کر تھوک دینا مکروہ نہیں ہے۔ ان سب چیزوں میں جو میں نے آپ لوگوں کو سامنے رکھی باتیں، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مگر مکروہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا جو مسائل ہے وہ چیزیں جن سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے، ہم اس پر غور کریں اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔